ایک مجلس میں غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس فرمان میں قدم سے مراد طریقہ ہے، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اس زمانے کے تمام اولیاء سے اعلیٰ و ارفع تھا۔ کہتے ہیں جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ایک دوسرے بزرگ تک پہنچا تو انہوں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، ان کا قدم دوسرے ولیوں کی گردن پر ہوگا، میری گردن پر ان کا قدم نہیں ہے۔ جب اس بات کا ذکر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ فرمایا، وہ نہیں مانتے تو نہ صحیح، خدا ان کا بھلا کرے۔ بظاہر بات ختم ہو گئی، لیکن کچھ دن بعد حالات نے ایسی کروٹ لی کہ لوگ لرز کر رہ گئے۔ ایک دن وہی بزرگ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ کسی دیہاتی علاقے سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک حسین و جمیل عیسائی دوشیزہ پر پڑی جو اپنے جانور چرا رہی تھی۔ بزرگ کے قدم جیسے پتھر کے ہو گئے، وہ بے اختیاری کے عالم میں اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ عقیدت مندوں کو اس عمل پر خفت ہوئی۔ ایک مرید سے بصد احترام اپنے مرشد سے چلنے کا کہا تو بزرگ بولے، تم لوگ جاؤ، مجھے میری منزل مل گئی، میں یہیں قیام کروں گا۔ مرید جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن بزرگ نے غضبناک لہجے میں انہیں جانے کا حکم دیا۔ چاروں ناچار مرید واپس آ گئے۔ اگلے دن ایک مقرب مرید اسی جنگل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بزرگ کسی عینی ملازم کی طرح اس عیسائی لڑکی کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ مرید بولا، حضور واپس چلیے، علم کے پیاسے آپ کی مجلس اور وعظ کے منتظر ہیں۔ کیسے پیاسے اور کیسی مجلس، میں اس کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ بزرگ نے عیسائی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ دن بعد وہی مرید مرشد کی محبت میں ادھر جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ جنگل میں عیسائی لڑکی کا دور دور تک پتہ نہیں اور بزرگ اس کے جانور چرا رہے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ بزرگ درخت کے نیچے سو رہے ہیں اور بکریوں کے بچے ان کی گردن پر چڑھے ہوئے ہیں۔ تب مرید کو بزرگ کے الفاظ یاد آئے، میری گردن پر عبد القادر جیلانی کا قدم نہیں ہے۔ وہ لرز اٹھا اور آگے بڑھ کر بزرگ کو اٹھا دیا اور بولا، اے شیخ، میں آپ کا خدمت گار ہوں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ بزرگ کی آنکھوں میں کوئی شناسائی نہ ابھری۔ کیا آپ کو قرآن مجید بھی یاد نہیں؟ مرید نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بزرگ کچھ دیر تک جیسے ذہن پر زور دیتے رہے اور پھر بولے، ہاں، ایک سورت یاد ہے، قل ھو اللہ احد۔ مرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو کبھی اپنے وقت کا بہترین حافظ قرآن تھا، آج اسے محض 4 آیتیں یاد تھیں۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹا ہوا فریاد کر رہا ہے کہ سیدی انہیں معاف کر دیجئے۔ کیسے معاف کر دوں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شفقت سے پوچھا تو مرید نے تمام واقعہ دہرا دیا۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی غبار نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر بھی
میں کہتا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آواز بلند فرمایا، آپ ان کے حق میں دعا فرمائیں، وہ اپنے حواس میں نہیں، مرید کے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، جب سارے خزانے تیرے ہیں تو پھر کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے، اسے بھی اپنی شان غفاری کے طفیل بخش دے۔ جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، ان بزرگ کو محسوس ہوا جیسے ان کے ذہن سے کوئی تاریکی کا پردہ سرک گیا ہو۔ پھر سب نے دیکھا کہ وہ بزرگ اپنی خانقاہ کی طرف جانے کی بجائے غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا سیدی، میری گردن پر بھی آپ ہی کا قدم ہے۔